حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کو مصیبت اور غم میں اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی بیماری آ جائے تو بیماری بھی مومن کے لیے گناہ کا کفارہ اور اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ جو بندہ مخلوق خدا کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ طاقت کے ذریعے صرف نصف دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حالت سے سمجھوتے ہی نے انسان کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے۔ اپنے سینے میں آفاقی روشنی کی اس ننھی سی کرن کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو، جسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر روح کی آواز ہے اور جذبات جسم کی۔ مجھے آزادیوں سے زیادہ یہ آزادی عزیز ہے کہ مجھے اپنے ضمیر کی روشنی میں دیکھنے، بات کرنے اور دلائل پیش کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ طاقت کے ذریعے فتح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتح دیر پا نہیں ہوتی۔ ہماری حقیقی ضرورتیں جتنی کم ہوں گی، ہم میں خدائی صفات اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آدمی صرف روٹی کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ صبح جتنی قریب ہوگی، رات اتنی ہی تاریک ہوگی۔ رات کو مدھم روشنی میں ستارے اور عورتیں زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ خالص ترین اور غور و فکر کرنے والے لوگ زیادہ تر رنگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ رنگوں کی زبان ہر کوئی سمجھتا ہے۔ چاہے غلط سوچو لیکن ہمیشہ خود ہی سوچو۔ کوئی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ سوچ کا اندازہ ہے جو اسے خوبصورت یا بدصورت بناتا ہے۔ اصل سکون و راحت چاہتے ہو تو اپنے دل کی کثافتوں کو دور کرو۔ نفس ایک سرکش شے ہے، اس کی اتنی ہی عزت کرو کہ یہ آپے سے باہر ہو جائے اور باعث آزاد بنے۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے۔ اس سے بچنے کی صحیح ہی جہاد اکبر ہے۔ پانی کے بلبلے ہمیشہ سطح آب پر ہی رہتے ہیں اور گہرا پانی ہمیشہ دریا کی تہہ میں ہوتا ہے۔ مصیبت اور غم کبھی مومن کے لیے اصلاح باطن کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ خواب کتنا ہی برا ہو، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ برے خواب پر پکڑ نہیں ہے، اصل حالت بیداری کی حالت ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو سب کچھ حاصل ہے۔ آخرت کا غم تمام غموں کو نگل جانے والا ہے، جیسا کہ عصا موسیٰ کے تمام چھوٹے بڑے سانپوں کو نگل گیا تھا، اسی طرح جس کے دل میں آخرت کا غم لگا ہو۔ ہر وقت خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اسی کی رضا جوئی کا طالب ہو۔ اللہ پاک اس کو دنیا کے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، دنیا کے سب کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے۔ جب تک شریعت کو مضبوطی سے تھام نہیں لوگے، کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ خبردار، اہل حق کا انکار مت کرو، ورنہ ذلیل و خوار بن کے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ یہ عجیب ہے مگر سچ ہے۔ سچ ہمیشہ عجیب ترین ہوتا ہے۔ سیاہی کا ایک قطرہ لاکھوں انسانوں کو غور و فکر کی راہ دکھا سکتا ہے۔ جس دشمن پر ہمیں شک نہیں ہو پاتا وہی ہمیں برباد و تباہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دشمن معمولی نہیں ہوا کرتا۔ ہاتھ ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں اور آنکھیں آنکھوں میں جھانک لیتی ہیں، تب ہمارے دلوں کی ایک کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اے نفس دنیا فانی زندگی قلیل، ایک ایک سانس گوہر بے بہا ہے۔ فرصت کو غنیمت جان اور ابدی کا سامان کر لے، ورنہ انجام حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ نظر کی حفاظت کو تقوی میں خاص دخل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے،
یہ غیر اختیاری امر ہے۔ انسان کو اختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔ فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ جو بندہ فارغ رہتا ہے، یہ شیطان اس کو گمراہ کرنے کا زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔ دین کا کام نہ ہو تو کسی دنیاوی کام میں مشغول رہے، اپنے وقت کی قدر کرے۔ مرنے کے بعد جو وقت فضولیات میں گزرا اس پر حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو جب پورا فرماتا ہے تو وہ قلیل اور کثیر کی پرواہ نہیں کرتا۔ مخالفت کے باوصف بھی حق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جب کسی انسان کے ساتھ خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے تو وہ نادر و نایاب بن جاتا ہے۔ فقیر انا پوشاک انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ اگر علم و عقل اور شعور کی طرح اچھی پوشاک ہو تو نفس چغلی، شرارت اور دیگر برے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے جب تشدد سے کام لیا جاتا ہے تو ان کی رائے بدلنے کے بجائے اور بھی پتھر جیسی مضبوط اور ٹھوس ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی رائے بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی زیادہ دماغ ہوں گے جو تمہاری مشکل میں مدد کر سکتے اور تمہیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے رجحانات ہوں گے ویسے ہی ہماری رائے ہوگی۔ جو بندہ اپنی رائے کبھی تبدیل نہیں کرتا اس کا ذہن ایک گندے پانی کا پیالہ ہے۔ پانچ عورت نہار منہ کشمش شہد کے ساتھ کھائے، ایک ماہ کے اندر ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ عمل کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ جسمانی عمل ہے تو جسمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اور اگر روحانی عمل ہے تو اس کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی بہن کو دینے سے اگر بیوی کو ناراضگی ہوتی ہو تو بیوی پر ظاہر نہ کرے، چھپا کر دینا چاہیے، اور یوں کہہ دے کہ کسی کار خیر میں اتنی رقم خرچ کی۔ اس طرح کام بھی چلتا ہے اور بیوی کی دلجوئی بھی رہتی ہے۔ اگر دلی اور ذہنی طمانینت چاہتے ہو تو اللہ عز و جل کی مرضی پر راضی رہو۔ صبر و تحمل اور امید و رجا سے کام لیا جائے تو انسان کبھی فضل ربی سے مایوس نہیں ہوتا۔ دل میں اس قدر تواضع کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنے کو اس قدر حقیر جانے کہ میلے کچیلے کپڑوں والا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہو اس کے ساتھ عقلی طور پر معانقہ کرنے کو دل میں آر محسوس نہ کرے، یعنی بے ساختہ طور پر اس کے سینے کے ساتھ چمٹنے کو دل چاہے کہ میں تو اس سے بھی حقیر ہوں۔ خدا کے راز کی حفاظت اولیاء کا فرض اولین ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی مشکل میں گرفتار نہیں ہو پاتا۔ علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ عمل کے لیے قلب میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور علم سے قلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ عظیم ترین رکھنے والوں کی سوانح عمریاں مختصر ترین ہوتی ہیں۔ جو کتابیں سرے راہ جلائی جاتی ہیں وہی دنیا میں روشنی بکھیرتی ہیں۔ ضمیر بزدل ہوتا ہے، جن برے کاموں کو یہ روک نہیں سکتا ان کا جواز تلاش کرتا ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں کچھ نہیں غیر مختار ہے تو پیغمبر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور احکام الہی کا آنا فضول ٹھہرتا ہے۔ یہ کام نہ کرو، وہ کام کرو، یہ حکم اس کو دیا جاتا ہے جس کو اختیار دیا جائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور ہر حاجت، کسی بھی پریشانی، مشکل اور الجھن کے لیے عصر کے بعد یہ چھوٹی سی آیت انگلیوں پر 81 مرتبہ پڑھ لیں، ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ انسان کبھی بھی دو چہرے نہیں بولتا، پہلا جو اسے مشکل وقت میں چھوڑ جائے،
دوسرا جو اسے مشکل وقت میں ساتھ دے۔ زندگی کے راستے کبھی بھی سیدھے نہیں ہوتے، مگر کامیاب ہونے کے لیے ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ مومن کی کوئی چیز رائے گاہ نہیں جاتی، حتیٰ کہ کوئی چیز لی بھی جائے اس کا بھی اجر ملتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔